پڑھا دی، پہلی بھی اور آخری بھی اللہ نے جماعت سے پڑھائی، اور شروع کی درمیان کی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گویا رمضان المبارک کی یہ آج آخری رات ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ یکم رمضان سے لے کر آخر تک جس قدر لوگوں کی مغفرت ہوئی ہوتی ہے، اس ایک رات میں ہی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تعداد میں امت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آج کی رات بہت قیمتی رات ہے۔ تو جہاں ہمارے معتکفین نے ماشاءاللہ سے سبھی نے پورا مہینہ محنت کی ہے، تو وہاں آج کی اس رات کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے، اس میں بھی خوب محنت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم کی آیتیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام میں پہنچے تو اللہ پاک نے حضرت کو بیٹے کی دولت سے نوازا، حضرت ہاجرہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا حضرت کو کہ آپ اپنی اہلیہ کو اور بیٹے کو یہاں نہ رکھیں۔ کہاں رکھیں؟ فرمایا کہ ہم بتاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت کے ساتھ تھے اور سفر شروع فرمایا۔ مختلف جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے رہے کہ یہاں رکنا ہے، یہاں رکنا ہے۔ فرمایا نہیں۔ جب یہاں پر پہنچے تو فرمایا یہاں پر رکنا ہے۔ تو اس وقت بیت اللہ کی بنیادیں تھیں جو مٹی کے نیچے دبی ہوئی تھیں، پتہ نہیں تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا سیلاب آیا تو اللہ نے اس تعمیر کو اوپر اٹھا دیا اور بنیادیں پانی میں رہیں اور مٹی میں دب گئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور اپنے صاحبزادے کو یہاں چھوڑا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک مشکیزے میں پانی تھا اور ایک تھیلے میں کھجوریں تھیں، بس یہی توشہ تھا۔ تو حضرت اس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا اچانک حکم ہوا کہ اب آپ نے یہاں رہنا نہیں، یہاں سے چلیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں سے شام کا رخ کر لیا، اور پیچھے سے حضرت ہاجرہ حضرت کو آوازیں دے رہی ہیں کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر خود ہی فرمایا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر کے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ساری وہ پیچھے پہلے پارے میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ پاک نے کئی ساری چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ ایسی جگہ پر چھوڑنا، پھر چھوڑتا ہے آدمی تو چھوڑنے کے بعد تسلی دیتا ہے، اطمینان دلاتا ہے، ایک طبی فطری امر ہے، اور کوئی وہاں بستی نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی گھر نہیں، کچھ نہیں، صرف بیٹا ہے اور اہلیہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ انبیاء کا ہی حوصلہ ہے، یہ انبیاء کا ہی حوصلہ ہے کہ ایسے امتحان میں سرخرو ہوں، اور عام آدمی کے تصور سے بہت آگے کی بات ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم چلتے رہے. جب آگے ایک پہاڑی سی آ گئی تو اس کے پیچھے ہو گئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا رکوع ہے دعا کا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان بچوں کے لیے دعا کی. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دونوں حق ادا کیے. اللہ کے حکم کی تعمیل میں بتایا نہیں، تسلی نہیں، اطمینان نہیں دلایا، کچھ نہیں. جیسے اللہ کا حکم ہوا فوراً سر تسلیم خم کرتے ہوئے نکل گئے. اور ادھر چونکہ ایک فطری تقاضا ہے، اولاد ہے، اہلیہ ہے، تو فوراً جب آنکھوں سے اوجل ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے. اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا. پہلی بات یہ کی کہ امن والا بنا. کسی بھی شہر کی، ملک کی، کسی جگہ کی ترقی امن سے ہے. اگر وہاں امن ہے، سکون ہے، لوٹ مار نہیں ہے، کوئی فسادات نہیں ہیں، تو وہ جگہ ترقی کرے گی. اور جہاں خطرات ہوں گے، پریشانی ہوں گی، مشکلات ہوں گی، وہاں نہ ترقی ہوگی نہ کوئی رکے گا. تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، دعا بھی وہ مانگی جو عام آدمی کی سوچ سے باہر ہے. رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. ایک تو یہ دعا کی، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ اے اللہ میری اولاد کو اور میرے اہل خانہ کو شرک سے بھی بچا. بتوں کی اور پتھروں کی پرستش سے اے اللہ ان کی حفاظت فرمانا. گویا روحانی اعتبار سے سب سے زیادہ تباہ کن جو ہے وہ شرک ہے. تو فرمایا کہ اگر شرک نہیں ہے اور گناہ ہیں تو ان کے لیے کوئی سفارش ہو جائے گی، کوئی معافی تلافی کی شکل ہو جائے گی، کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس کا حل ہو جائے گا. لیکن شرک ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے حرمت والے گھر کے پاس اپنی بچوں کو ٹھہرا دیا ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جو آباد نہیں ہے اور کاشتکاری بھی یہاں نہیں ہے. اے اللہ آپ اپنی قدرت کاملہ سے انہیں ایسی جگہوں سے یہاں پھل پہنچائیے کہ ہر جگہ سے یہاں پھل پہنچیں اور اناج پہنچے. جملہ ضروریات کی چیزیں اے اللہ انہیں یہاں عطا فرمائیے. اور تہوی الیہم افئدتہم، فرمایا کہ آپ لوگوں کے قلوب بھی اے اللہ اس طرح متوجہ فرما دیجیے. اور دیکھیں اللہ اکبر، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے کبھی آدمی سیر نہیں ہوتا. یعنی آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اور مزید ایک قرآن کی تلاوت سے کہ آپ جتنا مرضی پڑھتے رہیں آپ سیراب نہیں ہوں گے کہ اب نہیں پڑھنا. یعنی اگر مہینے میں 2 قرآن ختم کر رہا ہے تو 3 بھی کر لے، 4 بھی کر لے، 5 بھی کر لے، کوئی مسئلہ. اور دوسرا بیت اللہ کی زیارت. بیت اللہ کی زیارت. لوگ کہتے ہیں کہ بھی جب نہیں گئے تھے اب جب گئے ہیں تو اب وہ ایسی محبت اس کی اندر میں پیدا ہو گئی کہ اب سکون نہیں آتا. اب کہتا ہے بار بار جائیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو حضرت نے دعا فرمائی، اے اللہ تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے اللہ ایک تو طرح طرح کی نعمتیں یہاں پہنچائیے اور دوسرے لوگوں کے قلوب میں اس جگہ کی محبت پیدا کر دیجیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ ثمرہ ہے. اور پھر فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اے اللہ ظاہر ہے کہ جب میں نے یہاں اپنے بچوں کو ٹھہرایا ہے تو انہیں بھی ایک تبان دل میں تنہائی کا
اور الگ تھلگ ہونے کا ایک دل میں ایک ان کو احساس ہے. اے اللہ ہمارے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں, ظاہر میں جو کچھ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اے اللہ انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے جب آپ نوازیں گے تو یہ تیرا شکر ادا کریں گے, تیرا شکر ادا کریں گے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمت سے نوازا, اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا. اے اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں یہ اولاد جیسی نعمت سے نوازا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, انہیں یہاں نماز کے قائم کرنے کا ذریعہ فرما, نماز کے قائم کرنے کا ذریعہ فرما. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگی. اس وقت ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا کہ بھی کافروں کے لیے دعا نہیں ہے, تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اور علماء نے لکھا ہے حضرت حاجرہ نے جب اس کے بعد رہیں اور پھر ایسا ہوا کہ پانی ظاہر ہے کب تک چلتا, پانی ختم ہو گیا, تو حضرت حاجرہ کبھی صفا پر کبھی مروہ پر کبھی 7 چکر لگے اس طرح سے, یعنی ادھر جاتی پھر بھاگ کی طرف بچے کی طرف آتی, پھر ادھر جاتی پھر بھاگ کے بچے کی طرف آتی. پھر جب آخری دفعہ تشریف لائیں تو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی حضرت حاجرہ پر رحم فرمائے کہ جب وہ پانی نکل رہا تھا تو دائیں بائیں منڈیر بنا رہی تھیں اور فرما رہی تھیں رک رک ٹھہر جا ٹھہر جا, زمزم رک رک ٹھہر جا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ یوں نہ کہتی تو اللہ تعالیٰ اس پانی کی پوری دنیا میں نہر چلا دیتے. اس وقت سے چل رہا ہے, ختم نہیں اور کبھی کمی بھی نہیں ہوئی. بیچ میں بند ہو گیا لیکن پھر دوبارہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو اللہ پاک نے خواب کے ذریعے سے اس جگہ کی رہنمائی فرمائی, تو حضرت نے دوبارہ زمزم کو پھر صاف کر کے کھودا اور پھر زمزم کا پانی جاری ہو گیا, ورنہ زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا. تو حضرت جب وہاں حضرت حاجرہ اور حضرت کا صاحبزادہ حضرت اسماعیل وہاں رہنے لگے تو پرندے آ گئے, پانی تو تھا پرندے آ گئے. تو ایک قبیلہ جرہم وہ یہاں سے گزرنے لگا, تو انہوں نے دیکھا تو وہ آئے, آ کر کے حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں رہ لیں. فرمایا ہاں رہنے کی اجازت ہے, ملکیت حاصل نہیں ہے تمہیں, یہ چشمہ ہمارا ہی ہے, یہ چشمہ ہمارا ہی ہے. پھر حضرت حاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے اور اتنی دیر کے لیے کہ آئے سواری پر کھڑے کھڑے خیر خیریت لی اور واپس چلے گئے. ایک دفعہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے, پوچھا کہ بھئی کہاں ہیں, کہا کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں. کہا اچھا گھر کا گزر بسر کیسے چل رہا ہے, حالات کیسے ہیں, معاملات کیسے ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ ہم تو پریشان ہیں, اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے, وہ صبح سے نکلتا ہے شام کو آتا ہے. تو فرمایا اچھا سنتے رہے. تو فرمایا ٹھیک ہے, جب اسماعیل شام کو آئیں تو انہیں میرا سلام بھی کہنا اور کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دیں, گھر کی چوکھٹ بدل دیں. کہا ٹھیک. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو آ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ کوئی آیا تھا آج کیا گھر پہ, انوارات ہیں, آج انوارات ہیں گھر میں,
تو کوئی آیا تھا، انہوں نے کہا ایک بڑے میاں آئے تھے. کہا اچھا، تو بڑے میاں نے کیا کہا؟ کچھ کہا کہ کوئی کہا انہوں نے آپ کے حال احوال لیے اور میں نے بتایا. تو پھر کہنے لگے، انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے. وہ اشارہ کر کے گئے ہیں کہ تمہیں فارغ کر دوں، تم ناشکری ہو، تمہیں فارغ کر دوں. انہیں طلاق دے دی. پھر دوسری شادی کی، دوسرا نکاح کیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. اتفاق کہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے. پھر گھر پہ نہیں. پھر پوچھا کہ اسماعیل کہاں؟ کہا کہ جی وہ شکار کو گئے ہیں. کہا اچھا، تو اور بھئی کیسے حالات ہیں، معاملات کیسے ہیں؟ کہا جی اللہ کا شکر ہے، بہت عافیت ہے، سکون ہے، اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. تو کہا جب آئیں تو میرا سلام کہیں اور انہیں کہیں اپنی چوکھٹ کی حفاظت کریں، اپنی چوکھٹ کی حفاظت کریں. تو خیر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے. تو فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام آج کوئی آئے تھے کیا؟ کہا جی ایک بڑے میاں آئے تھے. کہا اچھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے مجھ سے ذرا گھر کے حال احوال لیے، آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں بتایا آپ کے حوالے سے. تو پھر انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ اسماعیل کو میرا سلام بھی کہنا اور ان کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے. تو فرمایا چوکھٹ آپ ہی ہیں، چوکھٹ آپ ہی ہیں. تو مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ بھئی آپ کے گھر والے اچھے ہیں، فرما بردار ہیں، شاکر ہیں، تو لہٰذا ان کا خیال کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہتے تھے. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. جب تشریف لائے تو اس وقت ایک امتحان یہ تھا کہ حضرت کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دکھایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میں ذبح کر رہا ہوں. یعنی یہ دیکھا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں ذبح کر چکا یا میں نے ذبح کر دیا، یہ نہیں دیکھا. بس اتنا دیکھا کہ میں اس عمل کو کر رہا ہوں، اس عمل کو کر رہا ہوں. تو حضرت تشریف لائے. جب تشریف لائے تو اپنے صاحبزادے سے کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہے. 3 دن یہ خواب دیکھا، 3 دن. تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مقصد نہیں تھا کہ اگر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں، دیکھو کہ بیٹا کتنے پانی میں ہے. اللہ اکبر. تو صاحبزادے نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات تھے. اور آج جو ہمارا حج ہو رہا ہے، اور پھر جب حضرت تشریف لے کے جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے تو اس وقت شیطان وسوسہ ڈالنے کے لیے آیا. تو حضرت نے کینکر ماری. تو وہی کینکر آج جو مارے جا رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان اداؤں کو زندہ کیا جا رہا ہے. صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کی جو ہے عمل ہے جس کو زندہ کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح باقی جو حج کے مناسک ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں ہیں. اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. یاد رکھیں آسمانی کتابیں تو پہلے بھی تھیں اور یہ بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن ان آسمانی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے اپنے اوپر نہیں لیا تھا بلکہ نبیوں کے ذمہ تھا، اور نبی حفاظت کرتے رہے. جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد لوگوں نے اس میں تحریف کرنا شروع کر دی. لیکن قرآن پاک چونکہ آخری کتاب تھی، قیامت تک باقی رہنی تھی، تو اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا. اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اپنے ذمے نہ لیتے تو اس میں تحریف ہوتی. جب تحریف ہوتی تو یہ دین قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا، تو پھر یہ دین قیامت تک باقی کیسے رہتا؟ تو اللہ نے حضور کو آخری نبی قیامت تک کے لیے یعنی ہمیشہ کے لیے بنا کر کے بھیجا ہے.
جب آپ نبی ہمیشہ کے لیے ہیں تو قرآن بھی کتاب ہدایت ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس کی حفاظت بھی ہمیشہ کے لیے ہے، تو اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی، اور الحمدللہ حفاظت ہو رہی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اس کے لیے ناپاک کوششیں کی۔ یہ قریب کے زمانے میں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس وقت انگریز نے بر صغیر سے میں اور ایک چال چلی، رپورٹ مانگی کہ مسلمانوں سے جذبہ جہاد کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو غلام قادیانی کو آگے کیا اور اس کو آگے کر کے اور پیسہ دے کر کے اس کو کھڑا کیا، نبوت کا دعویٰ کروایا، تو وہ مقصد یہ تھا کہ غلام نے، اس قادیانی نے آ کر کے یہی کہا کہ اب جہاد ختم ہے، جہاد کی اب ضرورت نہیں ہے، اور انگریز نے اس کو اس کام کے لیے پیسے دیے اور اس کو اس کام کے لیے تیار کیا، اور یہ باتیں اس کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو انگریز کی ایک چال تھی، تو انگریز نے جب یہاں انگریز آیا بر صغیر میں، ایستا ایستا اس نے یہاں اپنے پاؤں مضبوط کیے، تو اس نے دیکھا کہ یہاں ہمیشہ مسلمانوں سے ٹکراؤ ہے، کچھ بھی ہے مسلمانوں سے ٹکراؤ ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ ٹکراؤ کیسے ختم ہوگا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیں خوش دلی سے تسلیم کر لیں، اور کبھی ان کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم نے انگریز کو یہاں سے نکالنا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے سروے کیا۔ جب سروے کیا تو ان کی سروے جو رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ اگر ان کے دل سے جذبہ جہاد ختم کر دیا جائے تو پھر ان پر قابو پانا کوئی مشکل نہیں۔ تو انہوں نے ایک کوشش یہ کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن پاک ان سے بھئی وہ بند کر دیں، اے سی عبداللہ بند کر دیں نا، اے سی بند کر دیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جذبہ جہاد ان سے، انہوں نے کہا کہ جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے اس کی ترتیب یہ ہے کہ قرآن پاک ان سے لے لیے جائیں۔ چنانچہ اس مہم پر انہوں نے کام شروع کیا، 3.5 لاکھ قرآن پاک کے نسخے، یہ اس سے بھی زیادہ۔ اس وقت تو پریس کا اتنا جدید نظام نہیں تھا جتنا آج ہے۔ اس وقت تو زیادہ تر ہاتھ سے لکھے ہوئے ہوتے تھے، کتابیں بھی ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی تھیں، دینی کتابیں بھی ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی تھیں، قرآن پاک کے نسخے بھی ہاتھ سے لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے انگریزوں نے باقاعدہ ایک ٹیمیں تشکیل دی جو ہندوستان سے اور متحدہ ہندوستان سے قرآن پاک کے نسخوں کو جمع کر رہے تھے۔ چنانچہ یہ جمع کرتے کرتے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں، اور بہت اونچے درجے کے صاحب علم تھے، بہت اونچے درجے کے صاحب علم تھے، اور اللہ پاک نے حضرت کو بڑی صلاحیت دی تھی۔ حضرت نے شیعت کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، تحفہ اثنا عشریہ، تحفہ اثنا عشریہ، ایسی زبردست کتاب ہے، آج تک اس کے جواب میں وہ کتاب نہیں لکھ سکے، اس کے توڑ میں آج تک جواب کتاب نہیں لکھ سکے جو حضرت نے کتاب لکھی تھی۔ بہت علمی شخصیت تھے حضرت، بہت علمی شخصیت تھے۔ ایک دفعہ ایک ہندو حضرت کے پاس آیا اور آ کر کے حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت ایسا ہے، میں نے اسلام کا بہت مطالعہ کیا ہے اور میں اسلام سے بڑا متاثر ہوں، میں دل بھی چاہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤں، لیکن مجھے ایک چیز جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ کہا حضرت وہ رکاوٹ یہ بن رہی ہے کہ ہمارے ہندوؤں میں ہے کہ اگر انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کو جلا دیتے ہیں، اس کی راکھ جو ہے وہ کچھ پانیوں میں بہا دیتے ہیں، کچھ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو لہٰذا کوئی بدبو جراثیم اس طرح کا کوئی عنصر باقی بچتا ہی نہیں۔ اور آپ مسلمانوں میں ہے کہ اس کو زمین میں دبا دیتے ہیں، جب زمین میں دبا دیتے ہیں تو بعض دفعہ وہ تھوڑا اونچا بھی دبا دیتے ہیں اور اس سے بدبو بھی پھیل جاتی ہے، ذرات بھی پھیلتے ہیں، تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، جانتے تھے جواب، ذہن میں تھا اس وقت جواب، لیکن دیا نہیں۔
کہ کہیں یہ بات بحث مباحثے کی شکل اختیار نہ کر لے۔ فرمایا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اس کے اوپر سوچیں گے۔ پھر اس نے دوبارہ ایک موقع پر حضرت کو پھر اشکال کیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا بھئی ایک بات بتاؤ ذرا۔ کہا جی کیا؟ حضرت نے فرمایا دیکھو بھئی ایک گھر ہے جس میں نکرانی بھی رہتی ہے، ماں بھی رہتی ہے، ان کا ایک بچہ ہے اور والد ہے۔ اب والد جو ہے اس کو سفر پہ جانا ہے اور بچے سے بڑی اس کو محبت ہے، پیار ہے، تو وہ چھوٹے بچے کو ماں کے حوالے کر کے جائے اس کی حفاظت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، یا نکرانی کے حوالے، خادمہ کے حوالے کر کے جائے؟ اس نے کہا حضرت یہ تو کھلی ہوئی بات ہے، جو خیال بچے کا اس کی ماں کر سکتی ہے وہ خادمہ تو نہیں کر سکتی۔ خادمہ ماں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بھئی انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی کی حیثیت انسان کے لیے ماں کی ہے اور آگ کی حیثیت خادمہ کی ہے۔ اب انتقال کے بعد اس کو مٹی کے حوالے کیا جائے یا آگ کے حوالے کیا جائے؟ اس نے فوراً کہا مجھے کلمہ پڑھائیں، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نے اس کو کلمہ پڑھایا اور پھر فرمایا دیکھو تمہاری بات کا جواب اس وقت بھی میرے ذہن میں تھا، لیکن میں نے قصداً اس وقت نہیں دیا کہ کہیں یہ بات بحث مباحثے کا رخ اختیار نہ کر جائے، اور جو بات بحث مباحثے کا رخ اختیار کر جاتی ہے اس میں پھر سمجھنے سمجھانے کا عنصر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس انگریزوں کی ٹیم آئی۔ جب انگریزوں کی ٹیم آئی تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کے مدرسے میں، مسجد میں کوئی قرآن پاک کے نسخے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ہے بہت ہیں، اور حضرت کو پتہ چل گیا تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں چاہیے۔ کہا جتنے مرضی لے جاؤ۔ کہا آپ کے یہاں کتنے ہوں گے؟ فرمایا اتنے ہوں گے۔ کہا کہ سارے مل جائیں گے؟ فرمایا سارے لے جاؤ، لیکن سنو۔ کہا سنو۔ انہوں نے جی فرمائیں۔ کہا ایک منٹ ٹھہرو۔ حضرت نے بچے تھے مدرسے میں، ان بچوں کو چند ایک بچوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا بیٹا تم الحمد سے شروع کرو۔ اس نے شروع کیا، پڑھتے پڑھتے ایک پارہ، 2 3 4 5 6 7 اس نے پڑھے۔ دوسرے کو کہا تم اس سے آگے پڑھو، اس نے اس سے آگے سے، تیسرے کا اس سے آگے پڑھو۔ حضرت نے فرمایا دیکھو دنیا بھر میں جتنے بھی قرآن پاک کے نسخے ہیں سارے لے جاؤ، ان کو ختم کر لو گے، لیکن یہ جو سینوں میں قرآن محفوظ ہو چکا ہے اس کو کیسے ختم کرو گے؟ انہوں نے فوراً اپنی ڈائری پہ لکھا اور واپس چلے گئے کہ یہ قرآن پاک دنیا سے جب تک مسلمان ہے اس وقت تک قرآن ہے، قرآن ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ نے خدائی نظام، اسی کا نام ہے خدائی نظام۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی حکومت کی ذمہ داری لگا دیتے تو کوئی حکومت نہ تھی ایسی کہ جو قرآن پاک کی حفاظت کر دیتی۔ اللہ نے خود ایسی تدبیر کر دی، خود ایسا نظام پیدا کر دیا کہ اب جگہ جگہ کسی شہر میں چلے جائیں، کسی بستی میں چلے جائیں، کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیں، یعنی اور تو اور جن کی آنکھیں نہیں ہیں نبینہ وہ بھی قرآن کے حافظ ہیں۔ یہی خدائی نظام ہے، یہی خدائی نظام ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ بھی قرآن کا حافظ ہے اور پکا حافظ ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کو حفظ کرنا آسان کر دیا، یعنی ایسا کلام ہے کہ جس کو پڑھنا اور یاد کرنا آسان کر دیا۔ اور الحمدللہ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، بچہ حفظ کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے، بڑا حفظ کرنا چاہے وہ کر لیتے ہیں، عورت حفظ کرنا چاہے وہ کر لیتی ہے، مرد حفظ کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے، بوڑھا حفظ کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے، جوان حفظ کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے۔ یعنی جو کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی عمر کے لوگ تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شاگرد آیا۔ یہ شاگرد آیا تو حضرت نے اس کو دیکھ کے پہچان لیا، اندازہ کر لیا کہ یہ بڑا ذہین بچہ ہے۔
تو کہا کہ حضرت میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں یہاں آپ کی مجلس میں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہماری شرط یہ ہے جتنے بھی ہمارے پاس پڑھنے والے لوگ ہیں تو وہ سب حافظ ہیں اور آپ حافظ نہیں ہیں, تو لہٰذا حفظ پہلے کر کے آئیں اور پھر آپ آئیں پڑھیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. 8 دن کے بعد پھر آ گیا. کہا جی حضرت حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات سمجھائی تھی آپ کو کہ بھئی ہمارے ہاں سب حافظ ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غیر حافظ ہو, اور آپ سے کہا کہ آپ حفظ کر کے. اس نے کہا جی الحمدللہ حفظ کر کے آ گیا. فرمایا 8 دن میں حفظ ہو گیا؟ کہا جی الحمدللہ. اور اس کا نام ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ. امام محمد رحمت اللہ علیہ. کئی کافر حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے تھے. کہہ رہے تھے کہ جب چھوٹے محمد کی علمیت اور صلاحیت کا یہ عالم ہے تو جو بڑے محمد ہیں ان کی علمیت اور صلاحیت کا کیا عالم ہوگا. بہت ذہین. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک کوئی حفظ کرنا چاہے تو آج بھی ہو جاتا ہے. ابھی قریب کے زمانے میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہمارے جو وفاق المدارس کے پہلے صدر تھے, تو انہوں نے غالباً مہینے 1.5 مہینے میں یا 2 مہینے میں یعنی انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے. مالٹا یعنی انگریز نے ہندوستان سے حضرت کو گرفتار کر کے جزیرے میں دوسری جگہ لے جا کر کے شیخ الہند کو, انہیں اور ایک اور بزرگ تھے, انہیں تینوں کو وہاں بند کر دیا. اور یہ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت محدث تھے اور حضور کے روضے پر حدیث پڑھایا کرتے تھے. حضور کے روضے پر حدیث پڑھایا کرتے تھے. جب یہ واقعہ پیش آیا گرفتاری والا اس وقت, تو وہاں سے چھوڑا اور گرفتاری دے دی. جب گرفتاری دی تو وہاں سخت سردی کا زمانہ تھا, سردی تھی سخت. تو حضرت جو تھے بوڑھے تھے, شیخ الہند بوڑھے تھے, تو رات کو سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مٹی کے لوٹے میں پانی لے کر تو اس کو اپنے پیٹ کے ساتھ یوں لگا کے پوری رات اس طرح سے گھٹنے اوپر کر کے اور اوپر لحاف لے کر کے بیٹھے رہتے تھے اسی طرح سے. اور پیٹ کی تپش سے یعنی گرمائش سے اس پانی کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی تھی. جیسے تازہ پانی ہوتا نا, اس طرح صبح کو وہ اپنے استاذ شیخ الہند کی خدمت میں پیش کرتے تھے. حضرت اس سے وضو کرتے تھے. یہ دیکھیں دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کا ادب, کیا ادب ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت دعائیں دیا کرتے تھے. آگے رمضان المبارک آ گیا. جب رمضان المبارک آ گیا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت رونے لگے. تو حضرت پریشان ہوئے. حضرت نے فرمایا حضرت کیوں رو رہے ہیں, خیر ہے, کیا پریشانی ہے؟ آپ تو دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں, آج خود رو رہے ہیں. فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ پہلا رمضان آئے گا کہ کوئی بھی ہم تینوں میں حافظ نہیں ہے, تو ہم تراویح ایسے ہی پڑھیں گے صورتوں کے ساتھ, کسی حافظ کے پیچھے نہیں پڑھیں. تو حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا حضرت ہاتھ اٹھائیں, بس دعا فرما دیں, اللہ مدد فرمائیں گے. تو حضرت نے دعا فرما دی, یا اللہ اپنی رحمت سے کوئی انتظام فرما. ادھر چاند نظر آیا, ادھر سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دن کو پارا یاد کرتے, رات کو تراویح میں سناتے. 30 دن میں 30 راتوں میں قرآن حفظ مکمل کر لیا. اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, 1 صدی پہلے کی بات ہے. تو یہ اللہ پاک نے جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے, تو وہ خدائی نظام ایسا ہے, اللہ کا نظام ایسا ہے. اور کیسی حفاظت ہے کہ کروڑوں بچے بچیاں اور مرد بزرگ نوجوان قرآن کے حافظ ہیں, اور ایسے پکے حافظ ہیں
میں نے ایسے قاری عالمگیر صاحب ہوتے تھے یہاں غالباً بنس روڈ کی طرف، وہ قرآن پاک 3 دن میں، یعنی رمضان میں دوسری رمضان کو وہ شروع کرتے تھے یا تیسری رمضان کو شروع کرتے تھے، 3 دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے. طرف بڑی دنیا ہوتی تھی ان کے پیچھے، بڑی دنیا ہوتی تھی. 10 پارے ایک رات میں تراویح میں وہ سناتے تھے. مجال ہے غلطی تو دور کی بات ہے، اٹکن آ جائے، اٹکن آ جائے. تو قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، تو اللہ پاک کا یہ قدرتی نظام ہے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک صالح حکمران تھے. ان کا بیٹا تھا مامون الرشید. مامون الرشید بڑا علمی آدمی تھا، اور یہ وقتاً فوقتاً اپنی نگرانی میں مختلف مواقعوں پر علمی مذاکرے کروایا کرتا تھا. یعنی اہل علم کو بلاتا اور بلا کر کے وہ اپنے اپنے کوئی مکالمے پیش کرتے. تو ایک دفعہ انہوں نے ایک علمی مذاکرہ رکھا جس میں سب لوگوں کو دعوت دی. اس میں مسلمان بھی آئے، غیر مسلم بھی آئے. تو اسی میں ایک یہودی آیا، تو اس نے آ کر کے ایک مکالمہ پیش کیا. تو مامون الرشید اس سے بہت متاثر ہوا کہ وہ بڑا صاحب علم آدمی، صلاحیت والا آدمی تھا. تو مامون الرشید نے اس کو الگ کر کے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہاری بہت عزت کریں گے اور تمہاری بڑی حوصلہ افزائی کریں گے. اس نے کہا جی یہ تو کوئی بات نہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہودی ہو جائیں، نہیں، یعنی ایک دوسرے کو کہنے سے تو کوئی انسان اپنا مذہب تبدیل نہیں کرتا نا، تو میں کیسے اپنا مذہب تبدیل کروں؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بات آئی گئی ہو گئی. پھر اتفاق سے کبھی دوبارہ سے حضرت نے ایک عرصے کے بعد پھر مذاکرہ رکھا اسی طرح سے. پھر جب مذاکرہ رکھا تو پھر مختلف لوگ آئے. جب پھر مختلف لوگ آئے انہی میں یہ شخص بھی آیا. پہلے اس نے یہودیت پر مقالہ پیش کیا، اب اس نے اسلام کے اوپر پیش کیا، اور ایسا زبردست مقالہ پیش کیا کہ کیا بات ہے. مامون الرشید حیران ہوا کہ یہ تو وہی شخص ہے، اب اسلام کے اوپر اس نے مقالہ پیش کیا ہے. تو خیر جب وہ پروگرام ختم ہوا تو مامون الرشید انہیں الگ لے کر گئے اور کہا کہ آپ وہی نہیں جو کچھ سال پہلے آئے تھے؟ کہا جی وہی ہوں. کہا کہ آپ مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ. کہا کہ بھئی اس وقت جو میں نے کہا تھا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، کہا کہ اس وقت بغیر تحقیق کے میں کیسے ہوتا. تو کہا اب آپ تحقیق کے ساتھ. کہا میں نے تحقیق کی. کہا کیا تحقیق کی؟ آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ اسلام کی کون سی بات اچھی لگی؟ کہا کہ آپ کے کہنے کے بعد مجھے ایک جستجو پیدا ہوئی، مجھے ایک خیال پیدا ہوا کہ مجھے واقعی تحقیق تو کرنی چاہیے کہ آیا سچا مذہب کون سا ہے؟ اسلام سچا مذہب ہے یا عیسائیت سچا مذہب ہے یا یہودیت سچا مذہب ہے؟ کون سا سچا مذہب ہے؟ مجھے اس کی تھوڑی سی تحقیق کرنی چاہیے. اب بھئی کیسے تحقیق کروں؟ تو کہنے لگا کہ مجھے یہ اللہ نے فن دیا ہے کہ میں خوش نویس ہوں، کتابت جانتا ہوں. تو میں نے 1-2 نسخے تورات کے، 1-2 نسخے انجیل کے، 1-2 نسخے زبور کے تیار کیے اور تیار کر کے ان کے عبادت خانوں میں لے کے گیا اور میں نے ان کو دے دیے، بیچے. انہوں نے خرید لیے اور ہاتھوں ہاتھ لے لیے. وہ دن اور آج کا دن کبھی انہوں نے پلٹ کے شکایت ہی نہیں آئی، اور میں نے جی بھر کے اس میں تعریف کی. جو کچھ اس میں ڈال سکتا تھا ڈالا، جو نکالنا چاہتا تھا نکال دیا. کسی کو خبر ہی نہیں، آج تک کوئی آیا ہی نہیں. اور میں نے قرآن پاک کے ساتھ بھی ایسا کیا. جب میں نے قرآن پاک کے ساتھ ایسا کیا اور قرآن پاک میں نے لے جا کر کے بیچا تو اگلے دن ہی لوگ آ گئے. انہوں نے کہا یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے یہاں 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 یہ تعریف کر دی، یہ تو قرآن کا حصہ ہی نہیں. کہنے لگے مجھے یقین آ گیا یہ سچا مذہب ہے، یہ سچا مذہب جس کی خدائی حفاظت کا نظام چل رہا ہے، اور وہ جھوٹا مذہب ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس بات نے مجھے جو ہے وہ مجبور کیا کہ میں اسلام قبول کروں. تو یہ اللہ کا نظام ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے.
لیکن ہماری بدقسمتی ہے، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ یہ قرآن قیامت حضور سے لے کر ہمیشہ ویسے ہی محفوظ ہیں جیسے حضور کے زمانے میں حضور پر اترا تھا محفوظ تھا، ایسے ہی ہر زمانے حفاظت کے ساتھ رہا اور حفاظت کے ساتھ رہے گا۔ لیکن ایک طبقہ جو کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ قرآن تبدیل کر دیا گیا۔ اصل تو 30-40 پارے تھے قرآن پاک کے، قرآن پاک کے اصل 40 پارے تھے، اور 10 پارے تو بکری کھا گئی، پتہ نہیں کیا کھا گیا، اور جو اصل قرآن ہے وہ ہمارے امام کے پاس غار میں ہے۔ وہ غار میں 3 سال کا امام تھا، وہ قرآن 60 ہاتھ لمبا تھا، 70 گاز چوڑا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ پتہ نہیں کیسے اٹھا کر کے لے گیا، اور وہ لے گیا اور قیامت سے پہلے آئے گا۔ اچھا، پچھلے دنوں اخبار میں بھی آیا تھا، ان کے وقتاً فوقتاً لوگوں کے بیانات آتے رہے ہیں کہ الحمدللہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، جو اصل قرآن ہے وہ دریافت ہو گیا، جو اصل قرآن ہے وہ دریافت ہو گیا۔ اور ان کا مذہب ہے، یہ ان کا مذہب ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اصلی نہیں۔ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ایسا نہیں ہے، یہ ان کی کتابیں ہیں، اصول کافی ہے اور کئی جلدوں میں ہے، میرے پاس وہ رکھی ہوئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ ہمارا تو یہ پڑھنا پڑھانا تھا، ان کتابوں کا پڑھنا پڑھانا تھا۔ اتنے دلائل ہیں، اتنی آیات ہیں کہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قرآن، یہ آیت یوں نہیں یوں اتری تھی، تحریف کر کے یوں کر دی گئی، یہ آیت یوں نہیں یوں اتری تھی، اس کو تحریف کر کے یوں کر دیا۔ مثلاً وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ الف لام میم پارے کی 3 رکوع کی آیت ہے کہ اگر تمہیں شک ہو اس پر جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یعنی جناب رسول اللہ پر، تو یہ کہتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فِي عَلِيٍّ، علی کا لفظ تھا، انہوں نے حضرت علی کے لفظ کو ہٹا کر کے صرف عبد کا لفظ رہنے دی۔ اس طرح کی بے شمار باتیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ان کے علاوہ پوری امت حضور سے لے کر آج تک اس بات پر متفق ہے کہ یہ قرآن اپنی اصلی شکل و صورت میں جیسے حضور پر اترا تھا ایسے ہی حفاظت کے ساتھ ہر زمانے میں آگے منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیں، تراویح ہر جگہ ہوتی ہے، دنیا میں ہر ملک میں ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو امام بیگاڑے میں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں، ایک کھلی بات ہے، یعنی اس میں کون سی کوئی ایسی بات ہے۔ بلکہ اگلی بات میں آپ کو ایک کہتا ہوں کہ ان میں اگر آپ ڈھونڈیں گے آپ کو قرآن کا حافظ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا قرآن کا حافظ۔ ایسا ہوا، میں اس کو پروف کر سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک شخص کو خرید لیا جو قرآن کا حافظ تھا، اسے خرید لیا، پیسہ دیا اور اسے کہا کہ بھئی تم جو ہے جو ہم کہیں گے وہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کے ساتھ اس کا مناظرہ رکھا اس بات پر کہ بھئی ہم قرآن کا حافظ پیش کریں گے۔ ہمارے بزرگوں کا دعویٰ تھا کہ تمہارے پاس قرآن کا حافظ نہیں ہے، تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم قرآن کا حافظ پیش کریں گے۔ تو جب اس خریدے ہوئے شخص کو لائے اور اس کو کہا کہ یہ ہمارا حافظ ہے قرآن کا، آپ کہتے ہیں حافظ نہیں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہاں بھئی تم اہل تشیع ہو؟ اس سے کہا تم اہل تشیع ہو؟ وہ تھوڑا سوچ میں پڑا، پھر کہنے لگا ہاں اہل تشیع ہوں۔ حضرت نے فرمایا سوچ لو، تم اہل تشیع ہو؟ یعنی اہل تشیع کا معنی تم اس بات کے قائل ہو کہ 12 امام جو ہیں وہ نبیوں سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، 12 اماموں پر وحی آتی ہے، 12 امام جو ہیں وہ نبیوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تم اس بات کے قائل ہو؟ پیسہ لیا ہوا تھا، کہا ہاں میں اس بات کا قائل ہوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، پڑھو قرآن پاک، پڑھو۔ آپ یقین جانیں ایک رکوع نہیں پڑھ سکا، ایک رکوع نہیں پڑھ سکا، جو حافظ تھا ایک رکوع نہیں پڑھ سکا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ
اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ ان میں نجات پانے والا کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ نجات والا فرق ہوگا، باقی جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ نجات والا نہیں ہوگا۔ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم، جیسے ایک انجن کے پیچھے ڈبے لگتے ہیں نا، ڈبے لگتے ہیں، تو ہمارا ڈبہ صحابہ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارا ڈبہ صحابہ کے پیچھے لگا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب جو صحابہ کے ساتھ اس کنڈے کے ساتھ لگا ہوا ہوگا وہ تو حضور کے پیچھے ہوگا، اور جو سرے سے صحابہ کو ہی نہیں مانتا تو وہ قرآن کو کیسے مانے گا؟ جو صحابی کو نہیں ماننا وہ قرآن کو کیسے مانے گا؟ تو جو قرآن کو نہیں مانتا تو وہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک یہ رمضان المبارک کی آخری رات ہے، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور شب جمعہ بھی ہے، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یکم رمضان سے لے کر آج تک جو ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوئیں معاف فرما، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسے آپ نے اپنا فضل فرمایا، احسان فرمایا، رمضان المبارک کی ہمیں راتیں عطا فرمائیں، اے اللہ آخری عشرے کی راتیں عطا فرمائیں۔ اے اللہ آئندہ بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اب آئندہ بھی رمضان المبارک کی نعمت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ جو دن گزر گئے رمضان المبارک کے، اپنی رحمت سے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں معاف فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت کے، ہدایت کے، نجات کے فیصلے فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ مجلس درود شریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے 11:15 بجے شروع ہوگی انشاءاللہ۔